الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، سورہ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 2، آیت نمبر 1 اور اس کے حوالے سے کل گفتگو کی تھی، اور آیت نمبر 2 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر کل کے درس میں ذکر کی تھی۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ اب قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ ہدایت ہے للمتقین، متقی لوگوں کے لیے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی ہدایت صرف متقی لوگوں کے لیے کیوں ہے؟ یہ تو ساری کائنات کے سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہونا چاہیے، جیسے کہ آگے اسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھدی للناس، کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ایک دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں ھدی للعالمین، کہ یہ قرآن سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہاں بھی ھدی للعالمین ہونا چاہیے تھا کہ سارے جہان کے سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن یہاں پہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ھدی للمتقین، یہ صرف متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو علماء معنی کرتے ہیں متقین کا، متقی کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا متقین کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، ڈرنے والوں کے لیے یہ قرآن مجید ہدایت ہے۔ اس لیے کہ ایک آدمی ہے جو بادشاہ سے ڈرتا ہے، جب بادشاہ سے ڈرتا ہے تو بادشاہ سے ڈر کے وہ اس بادشاہ کے بنائے ہوئے قوانین کی پاسداری کرتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں بادشاہ کا ڈر ہے۔ لیکن ایک آدمی وہ ہے جو بادشاہ سے نہیں ڈرتا، جب بادشاہ سے نہیں ڈرتا تو بادشاہ کے قوانین کی پاسداری بھی وہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کے دل میں بادشاہ کا ڈر نہیں ہے۔ وہ کھل کے چوری کرے گا، ڈکیتی کرے گا، لیکن دل میں بادشاہ کا ڈر ہے، اس کی پکڑ سے، اس کی سزا سے ڈر ہے، تو وہ اپنے آپ کو ہر برائی سے، ہر خلاف ورزی سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے قرآن مجید ہدایت ہے کہ جب وہ اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ کے قانون کی پاسداری بھی کرتے ہیں، پھر اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو حقیقت تو یہی ہے کہ انسان کے دل میں اگر اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، تو پھر انسان متقی آدمی بن جاتا ہے، پھر پرہیزگار بن جاتا ہے، پھر اس کو قرآن مجید کی تلاوت سے، قرآن مجید کے پڑھنے سے، اس کو سمجھنے سے ہدایت حاصل ہوتی ہے اور اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو ہر عبادت انسان کو یہ بات سکھا رہی ہے کہ اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اور بندے کے دل میں اللہ کا ڈر بیٹھ جائے
آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز آپ کو یہ سکھا رہی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. فرمایا تو اللہ کی عبادت جب کر رہا ہے تو یوں سمجھ کہ تو اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور فرمایا اگر تیرے دل میں ایسا خیال نہیں آتا تو پھر یوں خیال کر کہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ 5 وقت کی 5 نمازیں انسان کو اللہ کا دھیان سکھا رہی ہیں کہ میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب 24 گھنٹے انسان کے دل میں یہ خیال ہوگا کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے تو یہ اس کے دل کے اندر ڈر آئے گا. یہ ایسی سمجھ لیں جیسے چور کو پتہ لگ جائے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ چوری کرنے سے باز آ جاتا ہے. ڈکیت کو پتہ لگ جائے کہ مجھے پولیس دیکھ رہی ہے وہ ڈکیتی کرنے سے باز آ جاتا ہے. شرابی کو پتہ لگ جائے کہ مجھے سرکاری ادارے دیکھ رہے ہیں تو وہ شراب پینے سے رک جاتا ہے. اسی طرح بیٹے کو پتہ لگ جائے کہ مجھے میرا باپ دیکھ رہا ہے تو وہ برا کام کرنے سے بچ جاتا ہے. شاگرد کو پتہ لگ جائے مجھے استاد دیکھ رہا ہے تو وہ استاد کے ڈر سے شرارت کرنے سے بچ جاتا ہے. فرمایا اگر انسان کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے, انسان کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے تو یہ ہر قسم کی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے سے بچ جائے گا. پھر آپ کو جب سارا معاشرہ ایسا ہو جائے گا کہ دل میں اللہ کا ڈر آ جائے گا, اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے گا, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ سن رہا ہے, تو انسان اس ماحول معاشرے میں پھر کہیں یہ لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ خبردار تجھے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے, بلکہ پھر تو یہ لکھنا پڑے گا خبردار اللہ کی ذات تجھے دیکھ رہی ہے. تو ایک معنی علماء نے یہ کیا کہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ, ڈرنے والوں کے لیے یہ قرآن مجید ہدایت ہے. اور اصطلاح شرع میں متقی اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو وہ چیزیں جو آخرت میں ضرر رساں ثابت ہوں ان سے بچا لے, اسے متقی کہتے ہیں. اب چونکہ آخرت میں جو چیزیں انسان کو ضرر پہنچائیں گی وہ مختلف تھیں تو تقوی کے درجات بھی مختلف ہیں. تقوی کا پہلا اور ادنا درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کفر اور شرک سے بچا کے اسلام کے اندر داخل کر لے تاکہ ہمیشہ کا جہنمی ہونے سے بچ جائے. تو کلمہ پڑھ کے دین اسلام کے اندر جب بندہ داخل ہو جاتا ہے تو الاسلام یہدم ما کان قبلہ, اسلام کے اندر داخل ہونے سے انسان نے جو داخل ہونے سے پہلے جو گناہ کیے ہیں, جو برائیاں کی ہیں, جو کفر کیا تھا, وہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی آدمی کلمہ پڑھتا ہے اور اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو ایک فرشتہ زمین سے آسمانوں کی طرف پرواز کرنے لگ جاتا ہے. اور جب یہ پہلا دوسرا تیسرا آسمان کراس کر کے جب اوپر جاتا ہے تو رستے میں اس کی ملاقات ایک دوسرے فرشتے سے ہوتی ہے جو اوپر سے نیچے آ رہا ہوتا ہے. تو دعا سلام کے بعد دونوں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو, کہاں جا رہے ہو. تو یہ نیچے سے اوپر جانے والا فرشتہ کہتا ہے کہ زمین پہ اللہ کے ایک بندے نے اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے تو میں اس بندے کے یہ الفاظ اللہ رب العزت کے دربار کے اندر لے کے جا رہا ہوں. اب یہ فرشتہ پوچھتا ہے دوسرے فرشتے سے کہ تو کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے, تو وہ کہتا ہے میں رب العالمین کے دربار سے آ رہا ہوں اور اسی بندے کے لیے مغفرت کا پیغام لے کے جا رہا ہوں کہ اس کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے. تو شرک و کفر سے اپنے آپ کو بچا کے اسلام کے اندر جو بندہ داخل ہو جائے تو یہ اس بندے نے تقوی کا سب سے کمزور اور ادنا درجہ اس بندے کو حاصل ہو گیا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ متقی وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کفر و شرک سے بچاتے ہیں اور خالصتاً اکیلے اللہ کی عبادت کرتے ہیں, کبھی بھی بت پرستی نہیں کرتے.
اور متقی کا تقوی کا جو دوسرا درجہ ہے، جو درمیانی درجہ وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، گناہ کی اللہ کی نافرمانیوں سے بچائے، وہ برائیاں جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں ان تمام سے اپنے آپ کو بچا لے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اے ابی، یہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا معنی کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عمر، اما سلکت طریقا ذا شوک، کیا آپ کبھی ایسے رستے سے گزرے جہاں کانٹے ہی کانٹے ہوں، جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہوں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہاں کئی مرتبہ گزرا ہوں۔ تو حضرت ابی نے فرمایا اے عمر پھر وہاں سے کیسے گزرے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اے ابی، جب میں وہاں سے گزرتا ہوں تو اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں، اپنے جسم کو سکیٹ لیتا ہوں، اور اپنے آپ کو بچتے بچاتے اس طریقے سے گزرتا ہوں کہ کہیں کوئی کانٹا کسی جھاڑی کا میرے کپڑوں میں لگ نہ جائے، ان سے بچاتا ہوا اپنے آپ کو وہاں سے گزر جاتا ہوں۔ تو حضرت ابی نے فرمایا عمر، یہی تقوی ہے کہ اس دنیا میں اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرنے کے درمیان میں جو رکاوٹیں آتی ہیں، چاہے وہ اپنی ذاتی ضروریات ہو، چاہے وہ آپ کے اپنے بچے اور بیوی ہو، چاہے آپ کے اپنے خاندان کے لوگ ہوں، کوئی بھی بڑی سے بڑی رکاوٹ آ جائے، ان تمام رکاوٹوں کو چھوڑ کر اکیلے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی جو آدمی کوشش کرتا ہے وہ آدمی متقی ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں جتنی بھی رکاوٹیں آئیں گی، ان جھاڑیوں کی طرح جتنے بھی کانٹے آئیں گے ان کو نکال دینا ہے، لیکن اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑنا۔ ایسے آدمی کو ہی متقی کہتے ہیں۔ تو جی تقوی تو یہی ہے کہ جب انسان کوئی بھی نیک کام کرنے لگے، اس میں جو بھی رکاوٹ آڑے آ جائے، انسان اس رکاوٹ کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ تو اصطلاح شرع میں متقی وہی ہے۔ اور تقوی کا اعلیٰ درجہ اور آخری اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو حلال اور جائز چیزوں سے بھی کنارہ کش کر لے، وہ چیزیں جو انسان کے معرفت الہی کے درمیان حجاب بننے کی کوشش کرتی ہیں، وہ حلال اور جائز چیزیں کہ جن کی وجہ سے ما سوائے اللہ میں انسان مصروف ہو جائے، تو فرمایا ان سے بھی بچنے کی کوشش کرے۔ تو یہ تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے کہ اس آدمی نے اپنے آپ کو حلال اور جائز خواہشات کو بھی پورا کرنے سے روک دیا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً فضائل صدقات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باغ میں گئے تو دیکھا باغ میں پھل لگا ہوا ہے، گھوم پھر رہے ہیں، اور پھر اسی دوران اسی مصروفیت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، یعنی جماعت سے عصر کی نماز رہ گئی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز تو پڑھی، لیکن اپنا وہ باغ جو حلال اور جائز تھا، جو ان کا ذاتی تھا، وہ دین اسلام کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس باغ کی وجہ سے میری عصر کی نماز قضا ہوئی ہے، لہذا میں اپنے اس باغ کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کو دین اسلام کے لیے قبول فرما لیجیے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت اس باغ کی قیمت 2 لاکھ دینار تھی۔ آپ اندازہ لگائیں اس وقت 2 لاکھ کا باغ، اور آج کے اس وقت کے 2 لاکھ آج کے کروڑوں اربوں بنتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا 2 لاکھ کا باغ اس لیے قربان کر دیا کہ یہ میرے اور نماز کے درمیان آڑے آ گیا ہے۔ آج میرے اور اللہ کے نماز کے درمیان میری دکان آڑے آ جاتی ہے، لیکن میں اپنی دکان کو اللہ کے حکم کے اوپر ترجیح دے دیتا ہوں۔ میری بھینس
اللہ کے درمیان اور میرے درمیان آڑے آ جاتی ہے تو میں اپنی بحث کی طرف چلے جاتا ہوں، لیکن اپنے اللہ کو چھوڑ دیتا ہوں، نماز کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو اصل متقی وہ ہے، اور یہی وہ اعلیٰ درجہ ہے جو اللہ کے نبیوں کو حاصل ہوتا ہے، جو متقی پرہیزگار اللہ والے لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ تو جس انسان کو یہ درجہ حاصل ہو جائے وہ اپنے اللہ کے لیے اپنی جائز حاجات کو بھی قربان کر دے، یہ اعلیٰ درجے کا متقی آدمی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جی تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ ترى نفسک خیر من احد، تقویٰ کا ایک معنی جو حضرت عبداللہ بن عمر نے بتایا، فرمایا کہ تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو کبھی بھی کسی دوسرے سے بہتر مت سمجھ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ ہر دوسرے مسلمان بھائی کو اپنی طرح سمجھ، اگر اپنی طرح نہیں سمجھ سکتا تو اپنے سے کم تر مت سمجھ، اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے، لیکن اپنے آپ کو کبھی بھی کسی دوسرے سے بہتر نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ انسان کی تباہی کا یہ واحد ذریعہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھنے لگ جائے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک اللہ کے ولی تھے، بڑی اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، تو کبھی کبھار جب دھوپ میں وہ باہر نکلتے تو اللہ تعالیٰ بادل کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، وہ بادل آ کے اس اللہ کے ولی کے سر پہ سایہ کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ جنگل بیابان میں دھوپ کا وقت ہے، سورج اپنی گرمی برسا رہا ہے اور اس اللہ کے ولی کے سر پہ بادل نے سایہ کیے ہوئے، اور اس بادل کے سائے میں بیٹھ کے وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ ایک چور اور انتہائی نافرمان آدمی وہاں سے گزرا، تو اس نے جب دیکھا کہ اللہ کا ولی ہے، بادلوں کے سائے میں بیٹھا ہے اور عبادت کر رہا ہے، تو اس کے دل میں اس اللہ کے ولی کی محبت آ گئی، اور جستجو ہوئی اگر میں بھی گناہگار نہ ہوتا، نافرمان نہ ہوتا، تو اللہ کا فرما بردار ہوتا، اس ولی کی طرح اللہ میرے اوپر بھی راضی ہوتا اور میرے اوپر بھی بادلوں کے سائے کرتا۔ تو اس محبت میں وہ وہاں بادل کے سائے میں جا کے بیٹھ گیا۔ جب وہ بیٹھا تو جیسے ہی اللہ کے ولی نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ یہ چور، یہ نافرمان یہاں میں بیٹھا ہوا ہے، تو دل کے اندر ان کو بڑا غصہ آیا اور اسے وہاں سے بھگا دیا اور کہا کہ جا، یہ بادل تیرے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کے نافرمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ تجھ جیسے چوروں کے لیے نہیں ہے، تو اللہ کی اتنی نافرمانی کرتا ہے۔ تو تھا تو وہ گناہگار انسان، لیکن تھا تو اللہ کا بندہ، لیکن اللہ کے جو اس اصول کی خلاف ورزی کی اس اللہ کے ولی نے کہ اپنے آپ کو اس چور سے، اس حقیر سے بہتر سمجھ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً بادل کے سائے کو ختم فرما دیا اور وقت کے نبی کے اوپر وہی بھیجی اور کہا کہ جا کے اس انسان سے کہہ دیجئے، اس ولی سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے تیرے پچھلے سارے نیک اعمال اس وجہ سے ضائع کر دیے کہ تو نے میرے ایک بندے کو اپنے آپ سے حقیر سمجھا ہے، اپنے آپ سے کمتر سمجھا ہے، اور اس چور کو پیغام دے دیجئے کہ تیرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، اس لیے کہ تو نے اللہ کے ولی سے محبت کی ہے اور تو اس کے قریب ہوا ہے۔ تو دیکھیے ایک آدمی جو اللہ کا ولی تھا اور دوسرے کو اپنے آپ سے کم تر سمجھا تو اللہ نے اس کی نیکیاں ضائع کر دی، اور دوسرے نے اللہ کے ولی سے محبت کی، اس کو اپنے آپ سے بہتر سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو تقویٰ اور متقی کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ انسان اپنے آپ کو کبھی بھی کسی دوسرے سے بہتر مت سمجھے، بلکہ دوسروں کو اپنے آپ سے بہتر سمجھے۔ جب کبھی کسی دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے گا پھر انسان کو اپنے اندر خامیاں نظر آئیں گی، دوسروں کے اندر اچھائیاں نظر آئیں گی، پھر انسان اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کرے گا، اپنی برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو بہرحال یہ متقی کا معنی ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین، یہ کتاب متقین لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہاں جو سوال ہوا تھا کہ ہدایت تو سارے انسانوں کے لیے ہونی چاہیے تھی، صرف متقی لوگوں کے لیے کیوں ہدایت ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں ہدایت تو ساری کائنات کے سارے انسانوں کے لیے ہی ہے، لیکن اس قرآن مجید والی ہدایت سے فائدہ وہی لوگ حاصل کر سکیں گے
جو متقی ہوں گے، جن کے دل میں تقوی ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، وہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے کی کوشش کریں گے، تو اللہ سے ڈرنے والے لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ کیوں کہ جب وہ قرآن کو پڑھیں گے، دیکھیں گے اللہ نے اس کام سے منع کیا ہے تو اللہ کا ڈر ہوگا تو اس کام سے رک جائیں گے۔ دیکھیں گے اللہ نے اس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے تو اللہ کا ڈر ہوگا تو اس کام کو وہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن جو متقی نہیں ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اس کے لیے قرآن ہدایت کیسے بن سکتا ہے؟ کیونکہ وہ پڑھے گا کہ اس کام سے اللہ نے منع کیا ہے، پھر بھی اس کام کو کرے گا، اور پڑھے گا کہ اللہ نے اس کام کے کرنے کو حکم دیا ہے، پھر بھی اس کو نہیں کرے گا، تو ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ہو سکتی۔ ہدایت اسے ہی ملے گی جس کے دل میں عاجزی ہوگی، انابت ہوگی، اللہ کی طرف رجوع کرے گا، کلام کو محبت سے پڑھے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن اس قرآن مجید کی ہدایت سے ضرور اس کو فائدہ پہنچائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔